हुकूमत का शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की अदालती इजाज़त चैलेंज करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त मिलना निज़ाम की बोसीदगी का इजहार है। वज़ीर आज़म की शरीफ फैमिली से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं। उम्मीद थी अदालत शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ की वापसी का पूछेगी। शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ के खिलाफ 55 वॉल्यूम पर मुश्तमिल दस्तावेजी सबूत ले आए। बोले ये कहते हैं कि शहजाद अकबर कागज लहराते हैं, सबूत कहाँ हैं? इन पर ईद के बाद ट्रायल आगे चलेगा। शहबाज शरीफ के असासों में इजाफा खानदान के अफराद के जरिए होता रहा। ये 55 वॉल्यूम्स लेके आए हैं। 55 वॉल्यूम्स का इसके अंदर एविडेंस है। वक्त 12 या 13 गवाह हो चुके हैं और ईद के फौरन बाद अदालती अहकामात पर वफाकी वज़रा की कमेंट्री तौहीन अदालत है। हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट और अदलिया पर बदतरीन हमला किया। क्या जजेस फैसले से पहले फवाद चौधरी और शहजाद अकबर से एनओसी लेंगे? एहसन इकबाल भड़क उठे, कहा पाकिस्तान में किसी को बादशाहत करने नहीं देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी बोले 3 साल से लगाए जाने वाले इल्जामात की हकीकत हाई कोर्ट के फैसले में मौजूद है। इल्जाम लगाने वाले रंग बिरंगे वजीर भी अपने बाप और दादा के असासे कौम को बताएं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का तंज, बोले आम शहरी को इंसाफ नहीं मिलता, शरीफ फैमिली को मिल जाता है। इनके केसेस के फैसले मिनटों में आ जाते हैं। शहबाज शरीफ की वजह से नून लीग की दुम पर पांव आया है। इमरान खान की सारी जिद्दोजहद करप्शन के खिलाफ है। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ वो तोता है जिसमें खानदान की करप्शन फंसी हुई है। शहबाज शरीफ को बाहर जाने की बेताबी है, नहीं जाने देंगे। फिरदौस आशिक अवान के भी तंजियावार, कहा किसी एक ईद का मजा तो मुल्क में भी चख लें, बाहर जाने की क्या जल्दी है। शहबाज शरीफ करप्शन केसेस का सामना करने के बजाय बैरून मुल्क जाना चाहते थे, कानून ने अपना रास्ता अपनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। वज़ीर आज़म के लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोल दिए गए। इमरान खान और खातून अव्वल ने बैतुल्लाह के अंदर चारों तरफ नवाफिल अदा किए, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म के साथ उनकी टीम को भी सआदत नसीब हुई। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट, इससे पहले मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर वज़ीर आज़म का सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार। एहतरामन जूतों के बगैर कदम रखा। वज़ीर आज़म के लिए रोज़ा रसूल के दरवाजे खोले गए। इमरान खान ने नमाज और नवाफिल अदा किए। मेरे साथ पूरा पाकिस्तान है जो तब्दीली चाहता है, लेकिन माफिया नहीं चाहता पाकिस्तान में तब्दीली आए। स्टेटस को पुराने निज़ाम का हामी है और चाहते हैं सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। वज़ीर आज़म का जद्दा में रोशन डिजिटल पाकिस्तान की तकरीब से खिताब, कहा करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले सब इकट्ठे हैं, लेकिन अब तब्दीली को कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान में इस वक्त कानून की हुक्मरानी की जंग है। बहुत जल्द खुशखबरी दूंगा। हम जिस जानिब जा रहे हैं वहां आपको एक नया पाकिस्तान मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा इसराइल की जानिब से क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा में नमाजियों पर हमला किया गया। रमज़ान में क़िबला अव्वल पर इसराइली हमला इंसानियत, आलमी क़वानीन की तौहीन है। एक बार फिर फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत का इयादा करते हैं। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बिरादरी से फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा भी किया। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल OIC की भी मुलाकात। इस्लामोफोबिया के खिलाफ इस्लामी ममालिक के किरदार पर गुफ्तगू। काबिज़ इसराइली फोर्सेस की दरिंदगी, मस्जिद अक़सा में नमाजियों पर फिर धावा बोल दिया। फायरिंग और शेलिंग से 1 साल की बच्ची और ख़वातीन समेत 80 अफराद ज़ख्मी। 2 रोज़ से जारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मस्जिद अक़सा में नमाजियों पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत, कहा तुर्की हर तरह के हालात और सूरत हाल में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब दो तरफा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती पर मुत्तफ़िक़।
وزیر اعظم عمران خان کا علاقائی سالمیت کے لیے مستقل حمایت کا اعادہ، سعودی ولی عہد کا LOC پر پاک بھارت حالیہ مفاہمت کا خیر مقدم، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بات چیت کی اہمیت پر زور، وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کا اعلامیہ جاری، مشترکہ مفادات پر مبنی تعاون کے لیے سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے آغاز کا اعلان کیا گیا، دونوں رہنماؤں نے ویژن 2030 کی روشنی میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بھی گفتگو کی، توانائی، سائنس، ٹیکنالوجی، زراعت اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ کورونا کے بعد روکنے کے لیے ملک بھر میں 16 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن، صرف اشیاء ضروریہ کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں کاروباری مراکز بند، لیکن راولپنڈی میں شٹر ڈاؤن کاروبار، آدھا شٹر نیچے، اندر خریدار، تاجروں اور شہریوں نے SOPs کی دھجیاں اڑا دی۔ پنجاب میں بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ کل شام 6 بجے تک چلے گی، بس اڈوں پر مسافروں کا رش، اپنوں میں عید منانے کی خوشی، شہری SOPs پر عمل کرنا بھول گئے، ٹرانسپورٹرز کی بھی منمانی، زائد کرائے وصول کرنے لگے، SOPs کی خلاف ورزی پر میاں والی میں 10 اور ملتان میں 13 بسیں ضبط، پابندی کے باوجود سکھر سے دوسرے شہروں کے لیے گاڑیاں روانہ، کراچی میں اندرون ملک جانے والی متعدد بسوں کو تحویل میں لے لیا گیا، NCOC کی صوبوں کو SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایت۔ ملک میں کورونا کے مزید 1818 مریض انتقال کر گئے، اموات 18,915 ہو گئی، 3,785 نئے کیس رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 9.2% رہی۔ چین سے ویکسین کی ایک اور کھیپ پاکستان پہنچ گئی، PIA کی خصوصی پرواز سائنوویک ویکسین کی 10 لاکھ ڈوز لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں پاکستان کے سب سے بڑے ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح، روزانہ 30,000 افراد کو انسداد کورونا کی ویکسین مفت لگائی جائے گی، ماسک پہنیں، ویکسین لگوائیں، زندگی معمول پر لائیں۔ حضور کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں، اسلاموفوبیا کے سدباب کے لیے حل کی تلاش اور نفرت کے بیج بونے والوں کا تدارک کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے مسلم ممالک سے مل کر OIC کے فورم سے کردار ادا کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل کہتے ہیں امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، خوشی ہے پاکستان اسلاموفوبیا کے خلاف کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان دورہ پاکستان کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہندوستان مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی بدل رہا ہے، اقوام متحدہ ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ماہرین کا کہنا ہے بھارت نے 4.25 لاکھ مقامی مسلمان کشمیریوں کو ڈومیسائل دینے سے انکار کیا اور تقریباً 1.5 لاکھ ہندوؤں کو کشمیر کا غیر قانونی ڈومیسائل دیا گیا۔ ماہرین نے کہا تبدیلیاں کشمیریوں کو مذہبی، ثقافتی، سیاسی حقوق سے دور لے جائیں گی، مقامی کشمیریوں کی سیاسی نمائندگی میں کمی آئے گی۔ ہرارے ٹیسٹ میں پاکستان جیت سے 1 وکٹ کی دوری پر، زمبابوے پر اننگز کی شکست کے بادل گہرے، میزبان ٹیم دوسری اننگ میں 220 رنز پر 9 وکٹس گنوا چکی، نعمان علی کے 5 اور شاہین شاہ آفریدی کے 4 شکار۔ کل چوتھے دن کے آغاز پر قومی ٹیم کی فتح یقینی۔ تحریک انصاف حکومت قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے، انتقام نہیں بلکہ بلا تفریق احتساب پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں ماضی کی حکومتوں نے میرٹ کے نام پر اقربا پروری کے کلچر کو فروغ دیا، ہم میرٹ اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق حکومتی امور سر انجام دے رہے ہیں، صوبے میں قانون کی عملداری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ NA-249 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی، قادر مندوخیل کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں جھوٹے الزامات بے نقاب ہو گئے، سچ کی جیت ہوئی، کراچی کے لوگوں نے سلیکٹڈ کو مسترد کیا۔ بلاول بھٹو کی تنقید، کہا اشرافیہ کے لیے ایمنسٹی اسکیم اور غریبوں کے لیے لنگر خانے ایسے نہیں چلے گا، غریب کا کوئی پرسان حال نہیں،
یومیہ 15 سے 20 افراد خودکشی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اپنی خیالی دنیا سے باہر آئیں۔ ملک میں سیوریج کے پانی سے پولیو وائرس کا تیزی سے خاتمہ، 4 صوبوں کے سیوریج کا پانی پولیو وائرس سے پاک نکلا، 60 سے زائد گٹر کا پانی ٹیسٹ کیا گیا، بیشتر مقامات پر پولیو وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی، سیمپل کراچی، سکھر، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد، کوئٹہ اور پشاور سمیت دیگر شہروں سے لیے گئے۔ خود سرا سونیا ناز کامیاب جوان پروگرام سے مستفید ہونے والوں میں شامل، 10 لاکھ روپے قرض لے کر اپنا کاروبار شروع کیا۔ معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہانی ٹویٹر پر پوسٹ کر دی، کہا کوشش ہے سونیا ناز کی طرح ہر طبقے کے تمام افراد کی زندگی بدل سکے، نوجوان بزنس ماڈل بتائیں، حکومت تعاون کرے گی۔ خواجہ سرا سونیا ناز کہتی ہیں قرض ملنے پر باعزت روزگار کا خواب پورا ہونے پر خوشی ہے۔ پاکستانی نژاد صادق خان ایک بار پھر لندن کے میئر منتخب، حکومتی جماعت کے شان بیلی کو بھاری مارجن سے شکست دی، ووٹر سے اظہار تشکر، کہا لندن کے ہر شہری کا میئر ہوں، کورونا کے باعث الیکشن 1 سال تاخیر سے ہوئے۔ بھارت میں کورونا قہر ڈھانے لگا، کیسز اور اموات میں مسلسل اضافہ، 24 گھنٹوں میں 4,03,738 نئے کیس رپورٹ، 4,092 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ بنگلورو کورونا وائرس کی برطانوی قسم کا نیا مرکز بن گیا۔ لکی مروت میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید اے ایس آئی کی نماز جنازہ ادا، انڈس ہائی وے پر پولیس موبائل پر حملے میں اے ایس آئی محمد شاہ شہید اور ایک اہلکار زخمی ہوا تھا، جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ لاہور اور شیخوپورہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، تیز ہواؤں اور بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات نے بتایا آئندہ 24 گھنٹے میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محبت و خلوص کا پیکر، جنت کی سفیر، نعمت عظیم، ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں، آج ماں سے محبت کا دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ماؤں کو خراج تحسین، کہا ماں سے محبت عالمگیر جذبہ ہے جو کسی دن کا۔ اور ARY ڈیجیٹل کے شو جیتو پاکستان میں انعامات کی برسات، خوش قسمت خاندان نے گزشتہ روز 62 لاکھ روپے کے انعامات جیتے۔ ARY لگونا DHA سٹی میں 50 لاکھ روپے کا فلیٹ اور 12 لاکھ روپے کی گاڑی جیتی۔ رمضان المبارک کے دوران جیتو پاکستان میں ARY لگونا DHA سٹی کا دوسرا فلیٹ انعام میں دیا گیا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں زارا انصاری۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.